ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی الحمد للہ علی آلائہ الحمد للہ علی نعمائہ الحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمتا للعالمین بالقاسم محمد بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الحاقہ آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية۔ وعلیکم السلام۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ الحاقہ اگلی صورت ہے قلم کے بعد جس پر انشاءاللہ جس کی تشریح کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ سورہ الحاقہ جیسے کہ بتایا گیا ہے اور اس کے مضمون سے پتہ چل جاتا ہے، یہ صورت بھی مکی صورت ہے، مکہ میں اس دوران میں نازل ہوئی۔ اس کے پڑھنے کے متعدد فوائد لکھے ہوئے ہیں، اور یہ تو حتمی ہے کہ قرآن جو ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، جو بھی قرآن سے وابستہ رہے گا، قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو دیکھے گا، قرآن کو چھوئے گا، قرآن کے ساتھ رہے گا، قرآن کو سمجھے گا، قرآن کو اپنی آنکھوں سے ٹچ کرے، اپنے کانوں سے ٹچ کرے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے دل سے، یعنی انسان اپنے تمام اعضاء کو قرآنی بنا سکتا ہے۔ جس کو بھی جیسے قرآنی بنائے گا تو اس کو قرآن کی ہمراہی نصیب ہوگی۔ جتنا قرآن اس کے قریب اتنا ہی قرآن اس کے قریب ہوگا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے کافی سارے دنیا میں اور آخرت کے فوائد ہوں گے کہ قرآن مشتمل ہے شفا اور رحمت پر، ہدایت پر، اور جتنی بھی خصائل حسنہ ہیں خود قرآن ان پر مشتمل ہے۔ مثلا سچ قرآن میں ہے، کرامت قرآن میں ہے، سخاوت قرآن میں، رحیم ہے تو قرآن ہے۔ قرآن کو یعنی یہ سارے عناوین جو صفات الہیہ ہیں وہ قرآن پر بھی ہیں۔ خدا میزان بھی ہے، یہ بھی میزان ہے۔ جیسے خدا ذکر ہے یہ بھی ذکر ہے، خدا کریم جو ہے وہ صادق ہے تو یہ بھی صادق ہے، وہ علم ہے یہ بھی
علم پر مشتمل ہے، اور قرآن کے اکثر ایسے صفات بیان کیے ہیں خدا کریم نے، جیسے کریم کا لفظ ہے، تو کریم کی صفت خدا کے لیے بھی ہے اور کریم کی صفت قرآن کے لیے، حکیم کی صفت خدا کے لیے بھی ہے اور حکیم کی صفت قرآن کے لیے بھی۔ تو قرآن جو ہے وہ اس کی ہر صورت اپنے اندر یہ خصوصیت کہ انسان کو وہ الہی وجہ اور الہی رخ انسان کو عطا کرتا ہے قرآن، اور وہ صورت جس کو وہ پڑھے یہ تو سب میں ہے۔ اور اس میں پھر اس کی کچھ ائمہ نے تھوڑی سی تفصیل بتائی ہے کہ یہ کرے گا تو یہ ہوگا۔ مثال کے طور پر رسالت ماب سے مروی ہے کہ جو اس صورت کی تلاوت کرے گا اس کا حساب آسان ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر اس کو لکھ کر حاملہ عورت کو باندھا جائے تو اس کا حمل محفوظ رہے گا، جو کہ آج کل ایک بہت بڑی ایک مصیبت بنی ہوئی ہے کہ خواتین حاملہ ہوتی ہیں اور ان کا حمل آخر تک نہیں پہنچتا ہے، بہت سارے مسائل اس سے پہلے آ جاتے ہیں جس سے بچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صورت اس کا حل پیش کر رہی ہے، اس کو لکھ کر کے اگر کسی دودھ پیتے بچے کو اس کو لکھ کر پلایا جائے، دھو کر پلایا جائے، تو وہ بڑا ہی سمجھدار اور سیانہ اور ذکی ہوگا، تیز ہوش بچہ بنے گا۔ اسی طرح آخری بات یہ لکھی ہے کہ اگر یہ کوئی صورت پڑھتا ہے تو اس کا دین اس سے نہیں چھینا جائے گا۔ دین بھی چھن جاتا ہے، دین اس سے نہیں چھینا جائے گا، یعنی وہ اپنے دین پر حق پر قائم رہے گا۔ اگر بعض اوقات ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ لوگ دین چھوڑ جاتے ہیں، دین کو ہی چھوڑ جاتے ہیں، بہت پیش آتا ہے۔ مواقع پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس موقع پر کس نے اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے، اور ایسے ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ظاہراً مسلمان مرے لیکن اندر سے وہ دین اس کا اس سے لیا جا چکا ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ صورت کوئی مداوم پڑھے تو اس کے دین کو محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ تو تھے اس صورت کے وہ ظاہری دنیاوی فائدے، یا اس دنیا میں یا اس کے نتیجے میں جو آخرت تک نتیجہ اس کا جانا ہے وہ تھے۔ اب آتے ہیں اس کے محتویات کی طرف، مشمولات کی طرف، کہ اس صورت میں خدا کریم نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں اور ان الفاظ سے ہم کیا معانی سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے الحاقہ۔ الحاقہ، الف لام تو واضح ہے کہ یہ خاص قسم کی بات ہے۔ الف لام آپ جانتے ہیں یہ الف لام تخصیص ہوتا ہے، یا معرفہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جس سے کیا ہوتا ہے ایک خاص قسم کی بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو الحاقہ، جیسے آپ کہتے ہیں الرجل، رجل تو نکرہ ہے لیکن جب آپ الرجل کہتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے آپ کو بھی اور سننے والے کو کہ یہ اس بات کی بات کر رہے ہیں۔ تو الحاقہ، حاقہ کیا ہے جی؟ حاقہ اس کی اصل تو حقیقت سے ہے، حقق سے ہے، حقیقت سے۔ اس کا جو ثلاثی مجرد کا اس میں فاعل بنتا ہے وہ کس وزن پہ آئے گا آگے جعفر؟ کون بتائے گا؟ اس میں فاعل کا وزن ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ آتا ہے؟ سب کو فاعلن کے وزن پہ آتا ہے۔ تو کیا بنے گا؟ آپ کے کن، آپ کے کن، ہا کے کن، ہا کے کان ہے، ہا کے کونا، ہا کے کتن بننا چاہیے تھا نا، ہا کے کتن، لیکن قاعدے کے مطابق ہم جنس حرف کو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے اور دوسرے کے ساتھ ادغام کریں گے، بن جائے گا حاقتن،
حقیقتن، وہ جو حقیقت بنانے والی ہے، جو حقیقت کو ظاہر کرنے والی ہے، جو حقیقت پیش کرنے والی ہے یا حقیقت بن کر آنے والی ہے۔ الحاقہ، وہ جو حقیقت بن کر سامنے آنے والی ہے، یعنی حقیقت بن کر سامنے کیا آنے والی ہے؟ وہ جس کا نام قیامت بھی رکھا جاتا ہے۔ یعنی ابھی دنیا میں خدا کریم حقائق بتا رہا ہے لیکن حقائق سامنے نہیں ہے۔ یہی جو ابھی خدا کریم ہمیں بتا رہا ہے یہ حقیقت بن کر ہمارے سامنے ہے، جب آئیں گے تو وہ ہوں گے الحاقہ۔ بس قیامت کا دوسرا نام کیا ہے؟ الحاقہ، وہ جو حقیقت کو سامنے لے آئے گی، حقیقت بنا دے گی۔ وہ جو ابھی خیال ہے وہ حقیقت بن جائے گا۔ تو الحاقہ کا معنی لازم کریں یا متعدی، دونوں صورتوں میں حقیقت بن کر سامنے آنے والی یا حقیقت دکھانے والی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تو فرماتے ہیں الحاقہ، وہ جو حقیقت آنے والی ہے۔ یہاں چونکہ یہ تھوڑا سا ایسے مسئلہ، اس کو بہت دھیان یا اس کے کلمے کی طرف بہت گہری نظر نہیں کرتے ہیں اکثر مترجمین اور مفسرین، بس وہ جو پچھلی کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اسی کو آگے لکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب پورا لکھا ہوا ہے لیکن اس کلمے کے جو مادہ ہے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے ترجمہ حتمی وقوع پذیر، الحاقہ یعنی حتمی وقوع پذیر، یعنی جو ضرور بضرور ہو کے رہنی ہے۔ تو بہرحال اسی کا معنی بن سکتا ہے، لیکن حقیقت جو بننے والی ہے، جو حقیقت سامنے لانے والی ہے۔ اور پھر تاکید کے لیے کہ ابھی بھی شاید آپ کو سمجھ نہ آئے کیونکہ نیا لفظ ہے، ممکن ہے کہ اس وقت اتنا یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، تو پھر کہا ہے کہ مل حاقہ، کیا ہے وہ حاقہ۔ یہ سوال بھی ہے اور اس کو بڑھاوا دینے کے لیے دوبارہ ذکر کیا گیا ہے، کیا ہے وہ حاقہ۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی ایک واقع ہونے والی حقیقت ہے، ایک بہت بڑا حادثہ ہے یا واقعہ ہے جو ہونے والا ہے، کیا ہے۔ اور پھر مزید اس پر بڑھا کے کہا وما ادراکا، اور آپ کو تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ مل حاقہ، حاقہ ہوتی کیا چیز ہے۔ خدا کریم نبی سے یوں فرما رہا ہے ما ادراکا، ادرا یعنی سمجھانا، بتانا، علم دینا، کسی چیز کے بارے میں حقیقت بیان کرنا۔ تو ما ادراکا نہیں، اگر ماں کو نافیہ، بعض نے مفسرین نے اس ماں کو ماء نافیہ نہیں جانا ہے، ماء استفہامیہ جانا ہے، کون کیا چیز آپ کو بتائے گی۔ جیسے کہ اس صاحب کتاب نے یہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ حتمی وقوع پذیر چیز کیا ہے، آپ کو کس نے بتایا۔ تو ظاہراً شاید یہ ماء استفہامیہ نہ ہو، اور لگتا یوں ہے کہ ماء نافیہ زیادہ قریب تر ہے کہ نہیں بتایا آپ کو اس نے۔ ادرا کا جو فاعل ہے وہ خدا کریم ہی ہو سکتا ہے، بتایا نہیں ہے آپ کو اس نے۔ مل حاقہ، کہ یہ حاقہ کیا ہے۔ ایک لفظ ہے نا، نیا لفظ بولا ہے تو اب اس کی تشریح میں خود جو ہے آتے ہیں، فرماتے ہیں حاقہ کیا ہوتا ہے، بس ایک حقیقت ہوتی ہے۔ یعنی یہ خدا کریم فرما رہا ہے کہ
اب اس سے مراد حتماً قیامت ہوگی، حشر کا دن ہے، یا حشر سے پہلے حالات ہیں، یا جو وہ کسی بھی قوم پر یا کسی بھی شخص پر حقیقت بن جاتی ہے اس قیامت سے پہلے، اس کو بھی حاقہ کہتے ہیں۔ حاقہ یعنی جو بھی حقیقت کو سامنے لے آئے، جو بھی حقیقت بن جائے۔ پہلے بتایا جا رہا تھا، وہ سن ہی نہیں رہے تھے، پھر وہی چیز حقیقت بن گئی۔ ہاں، مثلاً کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ فرض کریں کہ گر جاؤ گے، سن نہیں رہا تھا، آخر وہ حقیقت بن گیا۔ کیا حقیقت بن گیا؟ بندہ گر گیا، جب گر گیا تو وہ حقیقت بن گئی جو پہلے خیال تھا۔ تو یہ جو بھی خدا کریم ابھی ہمیں بتا رہا ہے تو وہ حقیقت بھی تو بننا ہے، اس لیے کہ خدا کریم نے اگر کوئی بات بتائی ہے تو وہ حقیقت بنے بغیر رہ بھی نہیں سکتی، اس نے تو حقیقت بننا ہے۔ اگر خدا نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے ساتھ یوں ہوگا، تو پھر وہ ہوگا، تو وہ حقیقت جس دن بنے گا وہی لمحہ الحاقہ ہوگا، اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحاقہ ہے۔ یہاں فوراً خدا کریم نے سمود اور عاد اور باقی قوموں کی بات شروع کی، یعنی ان کے ساتھ وہ حقیقت ہو چکی ہے جو ان کو بتائی گئی تھی اور انہوں نے مانی نہیں تھی، جو بتائی گئی تھی انہوں نے مانی نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ابھی حساب کتاب کا ہم سب خیال کر، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایسے ہوگا کہ اس کے بعد آپ اگلے سٹیپ میں جو زندگی آپ کو ملے گی اس میں آپ کا حساب کتاب ہوگا اس دنیا کے بارے میں، اور یہ تو ابھی تو خیال ہے، ابھی تو بہت سارے لوگ کون پوچھے گا یار کس طرح ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، آیا ہمارے اس جھوٹ سچ کا کوئی فائدہ ہے، ہمارے اس اچھائی کا، ہمارے اس برائی کا کوئی ہے نتیجہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی گو مگو کا شکار ہیں۔ تو وہ جس دن یہ حقیقت بن کر آئے گی، جیسے مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں، بہت سارے انسان یہاں اسی دنیا میں ہیں، وہ خیال ہی نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ بھی یہ پیش آ سکتا ہے، ان کے ساتھ بھی یہی پیش آ سکتا ہے وہ جو دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو جب وہ خود کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو مثال کے طور ایک بندہ ہے، فرض کریں ہسپتال کے ساتھ سے گزرتا ہے تو اس کو وہ نہیں دھیان کرتا ہے، یا مریض ہوتا ہے یہ جو ہے اونچی آواز میں ہمسایوں کو دھیان نہیں کرتا ہے اور اونچی آواز میں میوزک بجاتا ہے، یا پھر کوئی آوازیں ایسی کرتا ہے کہ ان کے آرام میں خلل پڑتا ہے، دھیان ہی نہیں دیتا کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کے ہاں مریض ہے، کوئی بچے جاگ جاتے ہیں، اب کچھ ٹائم کے بعد خود اس کو پیش آئے گا، خود مریض پڑا ہے، جو بھی گزرتا ہے ساتھ سے ہارن دے کے ہی جاتا ہے، ہاں پھر وہ ادھر پڑا ہے بڑبڑا رہا ہوتا ہے، کوئی سمجھنا نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ حقیقت بن جاتا ہے۔ خدا کریم ابھی جو مثالیں حقیقت کے سامنے لانے کے لیے پیش فرما رہا ہے وہ ہے سمود کی، عاد کی اور پچھلی قوموں کی۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں آیت نمبر 4 میں، کہتے ہیں کذبت ثمود وعاد بالقارعہ۔ کذبت بتا رہا ہے کہ حقیقت تبھی بنی ہے جس کو انہوں نے تکذیب کیا تھا، وہ مانتے نہیں تھے نا، کہتے تھے جھوٹ ہے، کون کہتا ہے نہیں آنا ہے، ایسے نہیں ہونا ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں جیسے بڑے سمجھاتے رہتے ہیں اور اکثر نوجوان جو ہے وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں کہ بھئی ایسے بھی ہوگا، بعد میں وہی ہوتا ہے جو بڑوں نے بتایا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ تو کذبت سمود لوگ تھے، ان کا نام ایک ایریا کے رہنے والے تھے، سمود کہلاتے تھے۔ عاد بھی تھے، کس چیز کی وہ جھٹلاتے تھے؟ بالقارعہ، وہ جو آ کر دستک دینے والی ہے۔ قارعہ کہتے ہیں وہ جو دستک دیتے ہیں نا، کھٹکھٹاتے ہیں، وہ بڑی آواز کو بھی کہتے ہیں، چھوٹی آواز کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں انہوں نے تو لکھا ہے کہ اس کھڑکا دینے والے واقعے کو جھٹلا دیا تھا۔ اب یہ انہوں نے بالکل پنجابی وہ لکھ دیے، کھڑکانا۔ حیرت کی بات ہے کہ
یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. تو ویسے دوسروں نے لکھا ہے کہ دہشتناک آواز یا اس طرح کی، حالانکہ قاریہ کا مطلب ہے یہ جو بجانا ہوتا ہے، آواز اس طرح کی جو نکلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں. ادھر لکھا ہے القارا کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنے کے. یہ جو ٹلی نہیں ہے آپ بجاتے ہیں تو یہ بھی ایک قارا ہے، اور اس سے بھی وہ بجانے والے آلے کو قاریہ کہتے ہیں، یا وہ جو بھی باعث بنے کہ کوئی آواز نکلے تو وہ قاریہ ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ دوسرا نام ہے قیامت کا. بس ایک نام الحاقہ، دوسرا نام القارعہ. جھٹلایا تھا سمود نے عاد نے قاریہ کو، پھر کیا ہوا؟ خدا کریم فرماتا ہے فاما سمود، بس ہوا کیا سمود کے ساتھ، جو سمود کے ساتھ ہوا، فاہلکوا بالطاغیہ، بس ان کو ہلاک کیا گیا طاغیہ کے ذریعے. طاغیہ خدا کریم نے خاص نام رکھے ہیں ان کے، یعنی ایسا طوفان، ایسی ہواؤں کا تیز جھونکے جو طاغیہ ہیں. طاغیہ یعنی طغیان کرنے والے. طغیان کیا ہوتا ہے؟ طغیان جب حدوں سے کوئی چیز بڑھ جائے تو وہ طغیان ہوتا ہے. جب آپ کسی ظرف میں پانی یا کوئی چیز ڈالتے ہیں اور پانی اس سے باہر گرتا ہے تو یہ طغیان ہوتا ہے، اپنی حدوں سے نہیں. تو ایسی ہوا، ایسی تیز جھکڑ اور آندھی، جھکڑ والی ہوا اور آندھی جو کیا کرتی تھی؟ طاغیہ تھی، یعنی طغیان کرتی تھی، جو انسانوں کی برداشت سے بہت زیادہ تھی. اس کے ذریعے خدا کریم نے ان کو ہلاک کر دیا. وَأَمَّا عَادٌ، عاد کے ساتھ کیا ہوا ہے اللہ؟ چلو سمود کو تو آپ نے ہلاک کر دیا، اور یعنی ایک حاکہ ان پر اس وقت سامنے آ گیا قاریہ کے ذریعے، یعنی اس ہواؤں اور تیز جھکڑ اور آندھی کے ذریعے. وَأَمَّا عَاد، اور وہ جو عاد لوگ ہیں فَأُهْلِكُوا، ان کو بھی ہلاک کیا گیا، ان کو بھی ختم کیا گیا. کس سے؟ بِرِیحٍ صَرْصَرٍ، ان پر بھی یہ تیز آندھی ہی چلائی گئی. لیکن کون سی وہ آندھی کیا تھی؟ صرصرٍ، طوفانی تھی. آتیہ، آتیہ یعنی سرکش، یعنی ناقابل کنٹرول. یہ نہیں کہ آپ مثلا بچ سکیں گے، بھائی بہت تیز ہوا ہے تو آپ کسی چیز کی اوٹ میں بیٹھ جائیں. نہ، ایسی ہوا ہے کہ ادھر سے آتی ہے، ادھر سے آتی ہے، ادھر سے. بعض اوقات آپ یہ ہمارے یہاں بھی موسم یہ اس میں کبھی ہوتا ہے، کیا نام ہے، ساون میں ابھی کم ہو گیا، یا ابھی بھی کہیں کہیں ایسے ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کدھر سے آپ ادھر بیٹھ جائیں تو ادھر سے ہی چلا ہوا آ جاتا ہے، ادھر سے بیٹھ جائیں تو ادھر سے ہی تیز ہوا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تو وہ جو عادیہ ہے، سرکش ہے، کسی جگہ آپ کو چھپنے ہی نہیں دے. آپ چھپتے ہیں پھر بھی، اور وہ ایسی سرکش کے کیا ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھتیں اڑ رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات بعض مغربی ممالک میں ایسے طوفان آتے ہیں کہ ایسے چھتیں ایسے اڑ رہی ہیں، اتنی تیز، 200 کلومیٹر فی گھنٹہ، 250 کی. تو یہ بھی خدا کریم جن ہواؤں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ ایسی تھی، وہاں پناہ گاہ نہیں ملتی تھی. بندہ کہے کہ اچھا میں جو ہے ادھر چھپ جاؤں گا یا ادھر بیٹھ جاؤں گا، ہاں ایسی کوئی صورت تھا، بہت تیز ہے. بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ، اور وہ کتنا جی، یہاں ابھی ہمارے ہاں تو بہت یہ جو جھکڑ یا آندھیاں یا تیز یہ سلسلے چلتے ہیں تو بہت 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 ٹائم بھی لگائیں تو گھنٹہ، آدھا گھنٹہ. اس کی تیزی کی جو لہر ہوتی ہے وہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر بندے اپنے سکون میں آ جاتے ہیں. جب تک وہ ہوتی ہے تو بالکل بندے نہ چل سکتے ہیں نہ کچھ. ابھی بعض ایریاز میں مٹی کے طوفان آ رہے ہیں، مٹی کے اتنے طوفان آ رہے ہیں، عجیب سی کیفیت ہے پورے جہان میں. ہر جگہ ایک مصیبت ہے، ہر جگہ. ایران اور عراق اور اس ایریا میں، بلوچستان میں، پاکستان کے ایسے مٹی کے طوفان آ رہے ہیں انہی دنوں، کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. شہر میں لوگ چل پھر نہیں سکتے کہ اندھیرا ہو جاتا ہے، مٹی سے سانس نہیں لے سکتے. بہرحال اتنی مصیبتیں پورے جہان میں مختلف انداز میں ایک سلسلے چل رہے ہیں. یہ شاید علامتیں ہیں اس بات کی کہ
بھئی یہ ہو سکتے ہیں، یہ چیزیں ہوں گی۔ تو کتنے فرما رہے ہیں کہ سخرہا علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام، وہ عاد پر یہ ہواؤں کا سلسلہ اور جھکڑتے آندھی کا سلسلہ کتنا، 7 راتیں اور 8 دن، یعنی ایک دن صبح مثال کے طور پر ہفتے کی صبح سے شروع ہوا تو اگلے ہفتے کی شام تک مسلسل جو ہے اس طرح، یقیناً اس طرح نہ کوئی بندہ پھر جی سکتا ہے نہ ہی۔ تو پھر کیا ہوا ہے اللہ اتنی جب یہ صورتحال بنا دی گئی تو پھر ان لوگوں کے ساتھ ہوا کیا، بچ گئے یا ہلاک ہو گئے یا کیا ہو گیا؟ تو کیا ان کی شکل بنی؟ فرماتے ہیں حسومن، حسومن یعنی جو ان کو توڑنے والی تھی، ان کو نقصان، حسومن کا معنی لکھتا ہے الحاسم کے معنی کسی چیز کے نشان کو زائل کرنا، یعنی مٹا دیا۔ ایسی ہوائیں تھی کہ انہوں نے اس نے ان لوگوں کے نشان ہی مٹا دی۔ کیا ہوا پھر؟ فَتَرَ الْقَوْمَ، پھر آپ دیکھیں اس قوم کو، فیہا سرعا، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ پڑے ہیں، کیا پڑے ہیں جی؟ کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَةٍ، ایسے کہ ٹوٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں، کھجور کے تنے جو بھوسا بن جائیں، یعنی بالکل کھوکھلے ہو جائیں، خاویہ ہو جائیں، کھوکھلے اور بھوسا بنے ہوئے کھجور کے تنے، بندے نہیں ہیں، کھجور کے گلے سڑے ہوئے تنے پڑے ہیں۔ اور یہ اس لیے شاید کیا ہے کہ ان کے قد کاٹ بھی کیا تھے، بہت لمبے لمبے ہوتے تھے، تو ایسے جیسے بھائی کھجوروں کے جو ہے وہ تنے پڑے، لیکن کیس حالت میں؟ ایسے جیسے بالکل گل سڑ گئے، خالی ہو گئے، اندر سے خاویہ ہے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، نبی سے خطاب ہے، کیا آپ کو کوئی ان کی نسل کا باقی فرد نظر آتا ہے؟ ختم ہو گئے، مر گئے، پھٹ گئے، ختم ہو گئے۔ اچھا اور بھی تھے کوئی؟ ہے اللہ یہ مثالیں خدا کریم اس لیے دے رہا ہے کہ اے انسانوں آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، آپ کوئی علیحدہ دنیا کے نہیں ہیں، آپ بھی ہماری ہی مخلوق ہیں، آپ بھی اسی چیز کو سامنے آنے کا انتظار کریں، اور یہ آنے والی ہے۔ وجاء فرعون، اس کے بعد یہ پرانی قومیں تھیں سمود اور عاد، اس کے بعد وجاء فرعون ومن قبلہ، اس کے بعد فرعون اور فرعون سے پہلے جو آئے درمیان میں، یعنی جتنے بھی آئے، والمؤتفقات، مؤتفقات، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں، یعنی کوئی کام تو نہیں دی، بہت ساری بستیاں الٹ پلٹ کر کے خدا نے رکھ دی، یعنی آئے نسلیں آئیں اور نہ مان کر پھر ختم ہو گئیں۔ تو اب جب وہ باقی نہیں ہیں تو اے انسانوں جو آج موجود ہو، آپ بھی ختم ہو جائیں گے، آپ نے بھی چلے جانا ہے، پس حقیقت ہو کے رہے گی۔ الحاقۃ ما الحاقہ، یہ حقیقتیں جو خدا کریم بیان فرما رہا ہے کہ یہ حقیقتیں ہیں، انہوں نے ہو کے رہنا ہے۔ پھر کیا کیا؟ وجاء فرعون، پھر آیا فرعون اور جو اس سے پہلے آئے، والمؤتفقات، اور وہ بستیاں جو الٹا دی گئیں، بالخاطئہ، کیا کیا انہوں نے آ کر؟ اچھے کام کیے ہے اللہ؟ نہیں، بالخاطئہ، جاء بالخاطئہ، وہ آئے گناہ لے کر، یعنی انہوں نے آ کر کیا کیا؟ نہ ماننا ہی اپنایا، انکار کیا، کفر برتا، خدا کی نافرمانی کی، سرکشی کی۔ پھر کیا ہوا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے خدا کے نمائندے کی نافرمانی کی۔ رسول رب نے کہا کہ آپ اللہ کی عبودیت کریں، اور انہوں نے کہا نہیں،
ہاں خود اپنے خدا بھی بنا لیں گے یا خود خدا بن جائیں گے، جیسے فرعون نے کیا ہوا تھا، خدا خود بھی خدا بنا ہوا تھا، خداؤں میں سے ایک خدا خود فرعون بھی بنا ہوا تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ ہاں باقی بھی خدا ہیں لیکن سب سے اعلیٰ رب میں۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، پھر اللہ نے پکڑ کی، کیا پکڑ کی؟ اخذتاً رابیہ، ایک ایسی پکڑ بڑی ہی ایکسٹرا آرڈنری، رابیہ کہتے ہیں ذرا بڑھ کے، پکڑ تو ویسے ہو جاتی ہے لیکن خدا کی پکڑ کیا ہوتی ہے؟ ذرا بڑھ کے، رابیہ یعنی جس میں ربی اور ربا اور بڑھوتری موجود تھی، ہاں جی رب موجود۔ خوب اے اللہ کچھ دوسروں کی بھی بات بتا دیں۔ ہاں یہ تو تھے سارے الٹے چلتے تھے، کوئی بچائے بھی تھے، کنہیں کو کچھ اپنے راستے پہ چلتا دیکھ کر ان کی کوئی مدد بھی کی تھی۔ فرماتے ہیں ہاں وہ جو طوفان نوح تھا اس وقت ہم نے کچھ لوگوں کو جو کہ آپ کے آبا و اجداد تھے بچا لیا تھا۔ فرماتے ہیں انا، ہم نے، لما طغى الماء، جب وہ پانی چڑھا تھا، طغیان کیا تھا پانی نے، پانی بڑھتا جاتا تھا، شہر ڈوب جاتا تھا، پھر حتیٰ پہاڑ جو تھا وہ بھی نیچے آ گیا، اتنا پانی بڑھا۔ لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، ہم نے آپ کو حمل کیا کشتی میں بٹھایا، پھر بچایا، تو انسانی نسلوں کو کیا کیا؟ آگے چلایا۔ کیوں اے اللہ یہ کام کیوں کیا تھا؟ کچھوں کو بچایا تھا، باقیوں کو ختم کیا تھا، جو بچ گئے تھے تو فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس لیے بچایا تھا کہ آج آپ ان سے کچھ سیکھیں، عبرت لیں، ان کو دیکھ کر، ان کے حالات سن کر کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے جو باپ دادا تھے انہوں نے کیسے اس طوفان میں اپنے آپ کو بچایا اور کس وجہ سے بچایا، تو کیسے وہ بچ گئے تھے؟ ایمان کی وجہ سے بچ گئے تھے۔ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، اللہ نے ان کو بچایا تھا تاکہ آپ کے لیے یادآوری کا باعث بنے، تذکرہ بنے، عبرت بنے۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور وہ سننے والے کان، کیونکہ اب تاریخ ہو گئی ہے نا، تو آپ دیکھ تو ہم نہیں سکتے ہیں، تو کیا ہے؟ سن سکتے ہیں، تاریخ کو کیا کر سکتے ہیں؟ سن سکتے ہیں پچھلوں سے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ تاکہ سننے والے کان، اوزن یعنی کان، وائیا یعنی سننے والے کیا کریں؟ تائیہا، ان کو سنیں، اور تائیہا کا مطلب ہوتا ہے جگہ دے اپنے اندر، ایسے نہیں کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے چل بھائی، تائیہا یعنی اندر رکھیں، ایسے نہیں کہ ضائع کریں۔ اس کے بعد یہ تو دنیا میں ان کے ساتھ وہ حقیقت جو سامنے آئی، اب ختم ہو گئی کہانی ہے اللہ، بس دنیا میں ہی حقیقت بننی تھی کوئی چیز اور ختم ہو گئی، نہیں، فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھونکا جائے گا سور میں۔ یہ مثالی بات ہے، یہ اس لیے کہتے ہیں، سور کہتے ہیں، آپ دوستوں نے بڑے بڑے سینگ دیکھے ہیں یا نہیں؟ بڑے بڑے سینگ بھی ہوتے ہیں بیلوں کے، بعض اوقات 3-3 فٹ لمبے بھی ہو جاتے، تو وہ جو اس پرانے زمانے میں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ کسی اونچی جگہ پہ جا کے وہ سینگ اپنے منہ کے سامنے رکھ کے اس میں پھونک لگاتے تھے تو اس کی آواز دور تک جاتی تھی۔ جنگوں میں بھی یہ کام ہوتا تھا، شہر میں بھی کوئی منادی کرنی ہوتی تھی تو بھی ہوتا تھا، تو بڑی دور تک آواز جاتی تھی۔ ابھی بھی اسی طرح اسپیکر کو آپ دیکھیں نا، یہ اسی ڈھال پہ ہی چل رہا ہے کہ ابھی وہ لمبے لمبے اسپیکر آپ نے دیکھے ہیں، یعنی وہ کرتے ہیں، اس سے پھر کیا ہوتا ہے، آواز کی گونج بہت دور تک جاتی ہے، بڑھاتے ہیں اسپیکروں کی لمبائی
تو وہ دور تک اس کی آواز جاتی ہے، بڑا ایک خاص اس میں وہ پیدا. تو کہتے ہیں کہ جب سور میں، اب یہ چونکہ مثال بن چکا تھا اس لیے استعمال کیا، نہیں ہے کہ آپ جو پھونکنے والا ہوگا سور وہ بھی اسی طرح کا اندر سے کسی بیل کا جو ہے نا سینگ اٹھے اس کے اندر. مطلب یہ ہے کہ وہ اسی ٹائپ کی ہی ایک چیز ہوگی جس کی آواز ہر جگہ پہنچے گی، اور جس کی وہ نفخۃ واحدہ، ایک پھونک، بس ایک پھونک اس نے دینی ہے. کیا پھونک ہوگی؟ ہاں جی، اس نے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحدہ، ایک پھونک لگے گی. پھر کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، کوئی ایک فرشتہ یا کوئی ایک خدا کی مخلوق خدا کے حکم سے زمین کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوگی، اور جبال کو بھی. یعنی یہ جبال کا خاص نام اس لیے لیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار اتنے بڑے بڑے پہاڑ بھی تو ہیں زمین میں، یہ کیسے اٹھائیں گے؟ کیونکہ وہ زمین میں جو سب سے بڑی چیز ہے، زمین میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ زمین پہ اوپر کیا ہے؟ پہاڑ ہی ہیں. زمین میں باقی ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، جو سب سے بڑا وجود ہے زمین کے اوپر وہ کس چیز کا ہے؟ پہاڑوں کا. اس لیے ان کا ذکر بھی کیا ہے. پہاڑوں کو اور زمین کو ایسے جیسے ہاتھ میں لیے ہوئے، اور کیا کرے گا؟ ٹھک، ختم شد. جیسے بچے ابھی کیا کرتے ہیں جی، ہاں وہ شاپر میں ہوا بھر کے ایسے اپنے تلی پہ رکھتے ہیں، اور پھر دوسری تلی کو اس کے اوپر ٹھک کرتے ہیں. دیکھیں لکھا ہوا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اٹھائے جائیں گے جبال اور ارض. یقیناً اب یہ کوئی اوکھے ہو کر تو نہیں اٹھائے گا، جو اٹھائے گا تو وہ اسی طرح جس طرح کوئی آپ اور میں کوئی چیز بھی چھوٹی سی اٹھاتے ہیں، تو اس کے لیے وہ زمین اور جبال اسی طرح ہی ہوں گے، ایسے اٹھائے ہوگا. پھر کیا کرے گا؟ فَدَكَّتَا دَكَّةً واحدہ، پھر ٹھک کرے گا. دکتا یعنی دکا کا معنی یہی ہے کہ ایسے کرنا، یا ایک کسی چیز پر مارنا، یا کوئی اس کو ایک جھٹکا دینا، یا اس کو ایک ضرب دینا، ایک مارنا اس کا. تو اس کو کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں ادھر لکھا ہوا ہے دکا کا معنی، دکا کا کے معنی کوٹ کر ہموار کرنے کے ہیں. ہاں، کسی چیز کو آپ پیس دیتے ہیں، تو یہ جب آپ اپنے ایک تلی پہ رکھ کے دوسری تلی کے ذریعے ایسے کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کو؟ ہاں، ٹھک. تو یہ اسی طرح زمین کو اٹھا کے یہ کام کیا جائے گا. پھر کیا ہوگا جی؟ فَدَكَّتَا دَكَّةً واحدہ، ایک ہی، دوسرے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ایک ہی دفعہ سارا کام ٹھپ ہو جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر ہو اس دن کیا؟ وہ واقعہ ہوگا جس نے واقع ہونا ہے. الواقعہ، وہ جو واقع ہونے والا ہے وہ ہوگا. پھر اس میں وہ سورہ واقعہ جو ہے وہ بھی اسی کے بعد سمجھیں کہ شروع ہو جاتی ہے. اذا وقعت الواقعۃ لیست لہا لیس لوقعتہا کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. یہ پھر اس کے بعد وہ بھی ہے. تو پھر فرما دیں کہ اس سے پہلے کی یہ صورتحال ہوگی، وہ تو بعد کی ہے نا اذا وقعت الواقعہ، تو اس سے پہلے یہ کام ہوں گے زمین کے ساتھ اور آس پاس میں. اور کیا ہوگا؟ یہ قیامت کے بیان ہے. ہاں، قیامت کا جو منظر ہے وہ یہاں سامنے لایا جا رہا ہے کہ قیامت کیسے ہوگی. اچھا، یہ تو زمین کا حال ہو جائے گا. آسمان کا کیا ہوگا؟ وانشقت السماء، سما کو کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا، چر جائے گا. انشقاق کہتے ہیں چرنے کو. ہاں، عجیب ہے، آسمان چر جائے گا. یعنی ہمیں لگے گا کہ چر گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. ہاں، بہرحال یہ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، لگے گا کہ واہیہ ہے. واہ، یہ ڈھیلا پڑ گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بھائی عجیب ہے، آسمان بھی چیر سکتا ہے. ہم سب گئے یہ بھی ہو گیا، اتنا ہی اچھا تھا کہ یہ چیر بھی گیا ہے اور یہ ٹوٹ گیا ہے. اور اس طرح ہائے ہائے. واہیہ کے معنی
چمڑے کپڑے یا دوسری چیزوں میں شگاف ہونا کہ اصل میں یہی ہے سوراخ ہونا ہے. میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ واہیہ واہیہ اس میں ایسے چر جائے گا یا سوراخ ہو جائے گا، ایسے عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی. یعنی بندہ خیال کرے گا کہ وہ نہ زمین پر ہے نہ ہی آسمان پر ہے. زمین تو ویسے ہو پہلے ہی اس کا پٹاخہ لگا دیا تھا، تو بعد میں جو ہے اب آسمان بھی جو ہے وہ بھی سر سے اٹھ گیا، تو نہ پاؤں تلے زمین ہو نہ سر پہ آسمان. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور خدا کریم فرماتا ہے کہ ملائکہ ہر طرف ڈھیر ہوں گے. ارجا یعنی کناروں پہ سب ملک ہی ملک ہوں گے. ملک یعنی ملائکہ، ملائکہ فرشتے ہر طرف آپ کو کناروں پہ نظر آئیں گے. جیسے کوئی پروگرام ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہیں جی وہ پولیس والے ایک ایک ڈنڈا اٹھا کے سامنے ایسے ڈھیر کھڑے ہیں، پروگرام ادھر ہو رہے ہیں اور کناروں پہ سارے پولیس والے رکھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ والملک علی ارجائہا، فرشتے بھی اسی طرح کناروں پہ. پتہ نہیں اس وقت کتنے کنارے ہوں گے، کیا کنارے ہوں گے، صورتحال کیا ہو. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. یہ ایسی بات ہے جس کا سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ 8 فرشتے ہوں گے جو خدا کے عرش کو حامل کرے ہوں گے. کیسے حامل کرے ہوں گے اور خدا کا عرش کیا ہے؟ ویسے تو کہتے ہیں کہ یہ مقام تدبیر ہے، یعنی یہ سارا نظام چلانے والے 8 بندے ہوں گے. اس سارے کام کا بوجھ جو لیے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ 8 ہوں گے. اب وہ 8 کون ہیں؟ کون سے فرشتے ہیں؟ کیسے ہوگا؟ کس طرح ہوگا کہ 8 لوگوں کے ذمے ہے؟ تو ہماری روایات میں یہ موجود ہے کہ وہ 8 کون ہوں گے؟ 4 ہوں گے اولین سے اور 4 ہوں گے آخرین سے. اولین سے جو 4 ہوں گے وہ کون ہوں گے جی؟ اولین سے جو 4 ہوں گے وہ ہوں گے جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ. اولی العزم پیغمبر جو پہلے ہیں وہ 4 ہوں گے، اور پھر 4 آخرین میں سے نبی خاتم اور ان کا بھائی علی اور حسن والحسین. 4 یہ ہوں گے. ساری نظام جو ہے وہ سارا ان کے ہاتھ میں ہوگا. تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی اچھا بس. یہ نہیں پتہ ہے کہ جب اپنوں کے ہاتھ میں ذمہ داری آتی ہے تو وہ اپنوں کے ساتھ سخت برتاؤ رکھتے ہیں. بڑی عجیب. جو عادل لوگ ہوتے ہیں وہ جب ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو وہ اپنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ سخت رکھتے ہیں. دوسروں کے ساتھ پھر بھی گزارا کر جاتے ہیں، اپنوں کے ساتھ کیا رکھتے ہیں؟ سختی برتتے ہیں. کبھی آپ چیک کر لیں، اگر آپ منصف ہیں اور آپ کسی عہدے پر ہیں تو پھر دیکھ لیں کہ کیسے کرتے ہیں. آپ اپنوں کے زیادہ سختی کریں گے. وجہ واضح ہے، اس لیے کہ آپ ہر وقت کس میں ہیں؟ اتہام کے نشانے پر ہیں. تھوڑی سی آپ نے ڈھیل دی آپ پر اتہام آ جائے گا کہ دیکھیں اپنے کے لیے جو ہے نا اس نے یہ کیا. آپ نے تبھی تو امام علی نے اپنوں کے ساتھ بہت سختی کی تھی. نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے بھائی کو بھی سلاخ لوہے کی گرم کر کے کوئی لگاتا ہے. قصہ سب کو یاد. یہ سختی اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ بھی یہی تھا. یقیناً امام دوسروں کے ساتھ تھوڑا سا رواداری رکھتے تھے، اپنوں کے ساتھ تو بالکل نہیں رکھتے تھے. رواداری والی بات نہیں ہے.
اس لیے ذرا دھیان سے جائیے۔ ہاں اگر آپ کے جو جاننے والے لگتے ہیں کوئی وہ بے انصاف ہیں، غیر عادل ہیں، ظالم ہیں، چکرالو ہیں، پھر آپ امید رکھیے کہ پھر آپ کا کام وہ ٹھیک کریں۔ جو اگر آپ کسی منصف کو ماننے والے ہیں تو پھر ان سے سختی کی توقع رکھیں، بہت سختی کی توقع رکھیں، اور ان کی جو سیرت ہے وہ واضح ہے، کتنا ان کا برتاؤ سخت ہوتا تھا، اپنوں کے ساتھ بہت سخت ہوتا تھا، دوسروں کے ساتھ بہت مدارات کرتے تھے، اپنوں کے ساتھ ائمہ کا رویہ، انبیاء کا رویہ بہت سخت ہوتا تھا۔ سیرت پڑھ لیں۔ وَيَعْمَلُ، اس کے بعد انشاءاللہ یہ قیامت کا ہی منظر تقریباً ابھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تقریباً ابھی قیامت تو ہم نے برپا کر دی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ پہنچ گئے قیامت کے منظر تک، اور خدائے کریم کی عدالت یا عرش رب کو اٹھانے والے فرشتے بھی بیان کر دیے ہیں۔ اب سمجھیں کہ قیامت کا منظر ہے، اب ادھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد بندوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس طرح ترتیب دی جائے گی، انشاءاللہ اگلے اس میں عرض کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔